امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے بطن میں آئے، کیا شان ہے اس ماں کی جو امام الانبیاء کی والدہ بنے گی۔ ایک عالم کی والدہ بننا بڑے نصیب کی بات ہے، ایک مفتی کی والدہ بننا بڑے نصیب کی بات ہے، حافظ قرآن کی والدہ بننا ہم کتنے نصیب والا سمجھتے ہیں، حافظ قرآن کے والد کو کتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ کیا شان ہے اس ماں کی جو نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی بنے گی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن مبارک میں آئے، اللہ نے ساری کائنات کو تابع کر دیا، ساری کائنات کو خدمت میں لگا دیا، اتنی کائنات خدمت کرنے لگ گئی، یہ جہان اتنا خدمت کرنے لگ گیا کہ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے گزرتی پتھر بھی سلام کیا کرتے، پتھروں پہ پاؤں مبارک رکھتی، وہ مکہ کے نوکیلے پتھر بھی سیدہ کے لیے بالکل نرم ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ پتھر بھی جانتا ہے مجھ پر پاؤں رکھنے والی کوئی عام خاتون نہیں، مجھ پہ پاؤں رکھنے والی نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی والدہ ہے۔ نرم ہو کر پتھر بھی اپنے تابعداری کا اظہار کرتا ہے، نرم پتھر ہو جاتا ہے، چلنے میں کوئی تکلیف نہیں دیتا، پریشانی کوئی نہیں کھڑی ہوتی، پتھر بھی سلام کرتے ہیں، جس درخت کے قریب سے گزرتی درخت بھی سلام کرنے کے لیے جھک جاتا، درخت بھی تابعداری کرتا، درخت بھی اطاعت کے اندر جھک جایا کرتا۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی والدہ ٹھیک دوپہر کے وقت اپنے گھر کے کام کاج کے لیے نکلا کرتی، اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے نکلا کرتی، ان کے کھانے کے لیے نکلا کرتی، یا دوپہر کے وقت کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی والدہ جب اپنے حجرے مبارک سے نکلتی، ایک بادل ان پہ سایہ کرتا، بادل ساتھ ساتھ ہی چلا کرتا تھا تاکہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی والدہ کو تکلیف نہ ہو، انہیں گرمی نہ لگی، انہیں پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر ان کے پیٹ مبارک میں ہے، ان کے بدن مبارک میں ہے، وہ بادل بھی سایہ کر رہا ہے، وہ بادل بھی راحت دے رہا ہے، وہ بادل بھی سکون دے رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی والدہ پانی بھرنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی، لوگوں کو ڈول ڈالنا پڑتا، محنت کر کے پانی نکالنا پڑتا، پانی نکالنے میں پوری طاقت لگانی پڑتی، پورے زور کے ساتھ پانی نکالنا پڑتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی والدہ کنویں کے قریب جا کے کھڑی ہوتی، کنواں بھی جانتا ہے یہ اس پاک پیغمبر کی والدہ ہے جس کے ہاتھوں سے اللہ پانی کے چشمے جاری فرمائے گا۔ پانی بھی جاننے والا، پانی بھی پہچاننے والا، اس لیے تو میرے حبیب کی 5 انگلیوں سے اللہ نے پانی کے 5 چشمے جاری فرمائے۔ میرے آقا کی والدہ پانی بھرنے کے لیے جاتی، کنویں کے قریب جاتی، پانی خود بخود ابلنے لگ جاتا، خود بخود اوپر آنے لگ جاتا، ایسا لگتا پانی بھی سیدہ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے گزرتی قدم رکھتی، اللہ خوشبوئیں جاری کر دیتا۔ خوشبو والے پیغمبر کی والدہ ہے، اس پاک پیغمبر کی والدہ جو پیغمبر گلیوں سے گزرے گا وہ گلیاں بھی مہکنے لگ جائیں گی، ان گلیوں میں بھی خوشبوئیں پھیلنے لگ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کے بارے میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، آقا کہاں تشریف فرما ہے، آقا کس راستے سے گزرے ہیں، آقا کس راستے سے گزر کر گئے،
عبداللہ بن مسعود فرماتے آقا جس راستے سے گزرتے وہ راستہ اتنا مہکا کرتا تھا، پتہ چل جایا کرتا تھا نبیوں کا نبی امام الانبیاء یہاں سے گزر کے گیا۔ وہ خوشبو والا نبی، وہ خوشبو والا پیغمبر جب اپنی والدہ کے بدن مبارک کے اندر آیا، والدہ کے جسم سے خوشبوئیں جاری ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے قریب بلا لیا، بلانے کے بعد فرمانے لگے، فرمایا میری بیٹی تو بیوہ ہے، میرا بیٹا عبداللہ دنیا سے چلا گیا، میرا بیٹا دنیا کے اندر موجود کوئی نہیں، اور بیوہ کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا انتہائی معیوب ہے، عرب والے بہت برا سمجھتے ہیں۔ فرمایا بیٹی یہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، یہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں، بیت اللہ کی میں خدمت کرتا ہوں، بیت اللہ کی خدمت کی ذمہ داری مجھے ملی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے میری بیٹی اپنے جسم پہ خوشبو نہ لگایا کر، اپنے کپڑوں پہ خوشبو نہ لگایا کر۔ فرمایا پھر خوشبو بھی اتنی اعلیٰ جو آج تک میں نے کبھی نہیں سونگی، کبھی مکے کے بازار سے نہیں ملی، مدینے کے بازار سے نہیں ملی، اتنی اعلیٰ خوشبو جو سونگتا ہے حیران رہ جاتا ہے، جو سونگتا پریشان رہ جاتا ہے، کہاں سے خرید کر لائی، کس نے ان کو یہ خوشبو لا کر دی؟ سیدہ کو قریب بلا کے فرمانے لگے، فرمایا بیٹی خوشبو نہ لگایا کر، خوشبو کا استعمال نہ کیا کر، تیری خوشبو کی وجہ سے سارا کمرہ مہک جاتا ہے، تیرا بستر بھی مہک جاتا ہے، یہ گلیاں بھی مہک جاتی ہے۔ حضرت آمنہ رونے لگی، فرمانے لگی ابا جان آج تک میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی، میں نے کبھی خوشبو نہیں منگوائی۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، فرمایا بیٹی پھر اتنی اعلیٰ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ فرمانے لگی میرے ابا اس میں میرا کمال نہیں بلکہ آنے والے میرے مہمان کا کمال ہے۔ یہ کوئی دنیا کی خوشبو نہیں، کوئی عطار سے لی ہوئی خوشبو نہیں، دنیا والوں سے منگوائی ہوئی خوشبو کوئی نہیں۔ فرمانے لگی یہ تو میرے آنے والے بچے کی خوشبو ہے، آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ پھر فرمانے لگی ابا جان اگر میں اس کی برکتیں بتانے لگ جاؤں، اگر میں اس کی رحمتیں بتانے لگ جاؤں، آپ فرمائیں گے پاگل ہو گئی، شاید یہ پگلی ہو گئی جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگی نانا بیٹا مجھے بتا، تیری خوشبو سے پتا چل رہا ہے اس بچے کے پیٹ میں آنے کے بعد اللہ تجھے کتنی رحمتیں عطا کر رہا ہے۔ فرمانے لگی آپ نے تو صرف خوشبو سونگی پریشان ہو گئے، مجھ سے پوچھئے کہ دن رات اس کی برکتیں دیکھتی ہوں، دن رات عجیب عجیب معاملات دیکھتی ہوں۔ فرمانے لگی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات میں کوئی اللہ کا نبی خواب میں نہ آتا ہو، ہر روز اللہ کا کوئی نبی میرے خواب کے اندر آتا ہے اور میں مجھے آ کے یہ بشارتیں سناتا ہے۔ فرمانے لگی ایک رات میں نے خواب دیکھا، ایک بابا جی کو میں نے خواب کے اندر دیکھا، انتہائی حسین و جمیل ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، اس جیسا حسن و جمال میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس بابا جی نے آنے کے بعد فرمایا بیٹی تجھے مبارک ہو، نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی تو جلدی والدہ بننے والی ہے۔ فرماتی مجھے تو خواب میں بشارتیں آتی ہیں، مجھے تو خواب میں خوشخبریاں ملتی ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ کون ہیں جو یہ بشارتیں سنا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگی بیٹا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، میرا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور میں نے ہی تیرے بچے کو اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ جب میں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو مانگا تھا یا اللہ
اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دے. فرمایا وہ آنے والا ہے، وہ قریب ہے. حضرت عبد المطلب کو حضرت آمنہ نے یہ ساری بشارتیں سنائی، ساری رحمتیں سنائی، خوش ہو گئے. فرمانے لگے میرے رب نے میرا بیٹا جوانی میں بلایا. حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. بوڑھے باپ کے دل پہ کتنا بوجھ ہوگا، بوڑھے باپ کے دل پہ کتنا غم ہوگا، بوڑھا باپ کتنا روتا ہوگا. بوڑھا باپ تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے اپنے لگتے جگر کو یاد کرتا ہوگا، اپنے نور نظر کو یاد کرتا ہوگا. پھر وہ بیٹا جو سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ پیارا بھی تھا، سب سے زیادہ چھوٹا بھی تھا، آج تک بیٹے کا غم لے کر پھر رہے تھے. لیکن جب آج پتا چلا اللہ ایسا پوتا عطا کرے گا جس کا چرچا ساری کائنات کے اندر ہوگا. ایک بوڑھا باپ، حضرت 18 سال تھی حضرت عبداللہ کی عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب دنیا سے رخصت ہوئے. 18 سال، کیا عمر ہے 18 سال. اور ماں باپ ہی بتا سکتے ہیں کہ اولاد کا غم کتنا ہوتا ہے. بیٹا بیمار ہونا تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی، بیمار ہونے پہ نیند نہیں آتی. جب تک وہ سو نہ جائے ماں سوتی نہیں ہے، باپ سوتا نہیں ہے، اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، اس کو گود میں لے کے بیٹھتے ہیں. یہ محبت ہے ماں باپ کی. اس بوڑھے باپ کا کیا درد ہوگا کہ جس کا بیٹا 18 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا. لیکن جب یہ بشارتیں سنی، راحت ملی، خوش ہو گئے. فرمانے لگے بیٹی پھر تو اللہ کوئی خاص نعمت عطا کرے گا، اللہ کوئی خاص ہی فضل فرمائے گا، اللہ کوئی خاص ہی کرم فرمائے گا. اس نے میرا بیٹا لیا، میرا بیٹا دنیا سے گیا، اللہ اس کا کوئی صحیح وارث مجھے عطا کرے گا، اس کی نشانی مجھے عطا کرے گا. میرے بیٹے کا نسب آگے چلتا رہے گا، میرے بیٹے کا نسب آگے بڑھے گا. فرمایا مجھے اپنی اولاد دیکھنے کا موقع ملے گا، اپنے پوتے کو دیکھنے کا موقع ملے گا. پھر وہ وقت بھی قریب آیا. امام الانبیاء کی والدہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے. کوئی درد سہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی کا عالم نہیں. عورتیں جو گھبرایا کرتی ہیں ایسی کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی والدہ ہے جو لوگوں کا دکھ دور کرنے کے لیے آئے گا، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے آئے گا. وہ اپنی ماں کو تکلیف نہیں دے سکتا، اپنی ماں کو پریشان نہیں کر سکتا. سیدہ فرماتی ہیں غربت کا حال یہ تھا، پریشانی کا حال یہ تھا، گھر میں تیل بھی نہیں، دیوا جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے تیل بھی موجود کوئی نہیں. ایسے گھر کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ایسے حالات میں دنیا میں بھیجا. فرماتی میں انتظار میں تھی، اچانک میرے دیکھتے دیکھتے گھر کے اندر کچھ خواتین جمع ہو گئی، خواتین نے آنا شروع کر دیا. فرماتی میں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں تمہیں جانتی کوئی نہیں، پہچانتی کوئی نہیں. وہ کہنے لگی آمینہ پریشان نہ ہو، میرا نام مریم ہے، میں وہ ہوں جس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا. فرماتی اور میں نے کچھ خواتین کو اپنے قریب بلایا ہوا تھا. جب ولادت کا وقت قریب آیا کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بالکل راحت کے ساتھ میرے پیارے محبوب دنیا میں تشریف لے آئے. امام الانبیاء دنیا میں تشریف لے آئے، تاجدار مدینہ تشریف لے آئے، امام النبی تشریف لے آئے، امام الرسل تشریف لے آئے، امام القبلتین تشریف لے آئے، امام المجاہدین تشریف لے آئے، امام المتقین تشریف لے آئے، امام المرسلین تشریف لے آئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے. فرماتی ہے میرے گھر میں دیوا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا.
میرا گھر اتنا روشن ہو گیا. فرمایا صرف گھر کا اندھیرا دور نہیں ہوا بلکہ اتنا روشن ہوا شام کے محلات بھی نظر آنے لگ گئے. صرف گھر کا اندھیرا دور نہیں ہوا, فرماتی شام کے محلات بھی دکھائی دے رہے تھے. اتنی روشنی نکلی, اتنا نور پھیلا, کیونکہ نور ہدایت تشریف لایا ہے, نور نبوت آیا ہے تو نور تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے. یہ وہ نور ہدایت ہے جس نے اپنے روشن نور سے ساری کائنات کو منور کرنا ہے, جس نے ساری کائنات کو روشن کرنا ہے, جس نے دلوں کے زنگ اتار کر دلوں کے اندر روشنی اور نور پیدا کرنا ہے. گھر کے اندر نور ہی نور ہے. فرماتی میرے اچانک نظر پڑی, اللہ اکبر, ولادت ہوئی. فرماتی میں نے کچھ لمحے کے بعد دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر کی پیشانی سجدے کی حالت میں ہے. دنیا میں آتے سار اپنے رب کی عبادت کا سبق دیا, اپنے رب کی بندگی کا سبق دیا. فرمایا او لوگو, اس رب کی بندگی کرنے کے لیے آیا ہو, اس رب کی بندگی کروانے کے لیے آیا ہو, اس رب کا تعارف کروانے کے لیے آیا ہو, اس رب کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہو. میرے آقا نے آ کے سجدہ کیا, گویا سجدہ یوں فرمایا, اے میرے پروردگار جس امت کے لیے مجھے بھیجا, اللہ میرے صدقے میں اسے معاف فرما دے. آتے سال اپنی اطاعت, اپنی بندگی, اپنی عاجزی کا اظہار کہ میں اس اللہ کا بندہ ہوں, میں اس کی عبادت کروں گا, اس رب کو راضی کر رکھوں گا اور اسی کی عبادت کی طرح ساری انسانیت کو بلاؤں گا. ادھر سے حضرت عبد المطلب جو انتظار میں تھے, بشارت مل گئی, خوشخبری مل گئی. بتانے والوں نے بتایا عبد المطلب تجھے مبارک ہو, اللہ نے عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا فرما دیا, پوتا ملا ہے, اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے. حضرت عبد المطلب دوڑے دوڑے آئے, دیکھنے کے لیے آئے, زیارت کے لیے آئے, اور دادا دادی نانا نانی کو الگ ہی راحت ملتی ہے, الگ ہی سکون ملتا ہے. پھر یہ تو ولادت ہے نبیوں کے نبی, امام الانبیاء کی, یہ تو دادا ہے نبیوں کے نبی کے. حضرت عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے, آپ نے آ کر فرمایا بیٹی اللہ کا شکر ہے جس نے تیرا غم مٹانے کے لیے یہ چاند جیسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے گود میں, میرے پاک پیغمبر کو لیا ہوا ہے گود میں, تاجدار مدینہ کو اپنی باہوں میں لیا ہوا ہے, بوسے دے رہے ہیں, چوم رہے ہیں. اچھا, وہاں پر ایک مکالمہ بھی شروع ہو گیا. اہل ذوق نے لکھا ہے کہ بڑا زبردست وہاں مکالمہ ہوا, کیونکہ پورے مکے میں خبر ہے کہ عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا, اتنا پیارا ہے کہ ایسا کسی نے دیکھا کوئی نہیں. یہاں ہمارے محلے میں کسی کا اولاد ہو تو خواتین بڑے ذوق شوق سے آتی ہیں, ملنے دیکھنے کے لیے آتی ہیں, یعنی مبارکباد کے لیے آتی ہیں. تو پیارے آقا کی ولادت پر مکے کی بڑی بڑی خواتین حضرت آمنہ کے پاس ہے. ادھر سے میرے آقا کے دادا بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہی مکالمہ ہو رہا ہے. فرمانے لگی حضرت آمنہ, ابا جی کیسا لگا, کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے کبھی؟ فرماتی ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, ایس جیسا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. خواتین کھڑی ہیں, وہ کہتی میں نے بھی نہیں دیکھا, وہ کہتی میں نے بھی نہیں دیکھا, وہ کہتی میں نے, توجہ کر, سب کہتی ہم نے نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب گویا فرماتے کہ بیٹیو تم نے کیا دیکھا ہے, مکہ دیکھا ہے, زیادہ سے زیادہ مکے کے بچے دیکھے ہیں. فرماتے میں نے مکہ بھی دیکھا, مدینہ بھی دیکھا, شام بھی دیکھا, بصرہ بھی دیکھا ہے, یمن بھی دیکھا ہے, یہ سارے ملک میں نے دیکھے ہوئے ہیں. فرمانے لگے اس جیسا حسین بچہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا.
آقا کی ولادت کے اوپر یہ مکالمہ ہونے لگا. آقا کے والدہ فرمانے لگی ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. مکے کی خواتین بھی کہنے لگی ایسا بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا حسن و جمال والا, اتنی روشن پہچانی والا بچہ آج تک ہماری نظروں میں کبھی نہیں آیا. حضور کے دادا بھی فرمانے لگے اتنا پیارا بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا پیارا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. گویا اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل تو انبیاء کے پاس آتا رہا, رسولوں کے پاس آتا رہا, ذرا تو بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا. بتا تو نے اس جیسا کوئی نبی دیکھا, اس جیسا تو نے کوئی رسول دیکھا. کوئی حضرت جبرائیل بھی فرمانے لگے میں نے حضرت یوسف کا حسن بھی دیکھا جن کے حسن کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. عرض کرنے لگے پروردگار اتنا حسین پیغمبر, اتنا حسین رسول آج تک میری نظروں بھی کبھی نہیں دیکھا. گویا اللہ پاک نے خود جواب دیا, فرمانے لگے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. یہ رب کا جواب ہے. کیا دیکھو گے جب میں نے بنایا ہی نہیں, پیدا ہی نہیں کیا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, جو اپنے حسن کے چہرے سامنے کرتے تھے کہ میں حسین, فرمایا میرے آقا کے حسن نے ان سب کے چہروں کو موڑ دیا. یعنی لوگوں کی توجہ ان سے ہٹا دی, کیونکہ سامنے جب میرا حبیب ہو تو نظریں کہیں اور نہیں جاتی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم بھی توڑ دیتا. یہ وہ بات پیغمبر ہے. فرمایا تم کہاں دیکھو گے جب ایس جیسا پیغمبر میں نے دنیا میں بھیجا ہی کوئی نہیں ہے. یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا پیارا ہے, میرا لاڈلا ہے. یہ وہ پاک پیغمبر ہے جس کے صدقے میں نے نبیوں کو نبوتیں دی ہے, رسولوں کو رسالتیں میں نے دی ہے. حضرت عبد المطلب خوش ہوئے, فرمانے لگے کیا نام رکھنا ہے؟ نام بھی تو رکھنا ہے بچے کا, کیا رکھیں گے, کیا سوچا ہوا ہے؟ تو حضرت فاطمہ چھوٹے بڑوں کو ہی کہتے ہیں جی آپ ہی رکھ دو. ادب بھی یہی ہے جی, احترام بھی یہی ہے. اپنے بڑوں کا ادب کیا کرو, اپنے بڑوں کا احترام کیا کرو, ان سے آگے مت بڑھا کرو, ان کو رائے مت دیا کرو کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے. پھر بڑے کا بولنے کو دل نہیں کرتا. جب اسے پتا ہوتا ہے کہ پہلے ہی طے کر کے بیٹھے, میں کیا بتاؤں, میں کیا بولوں, میں کیا کہوں, میں کیا سمجھاؤں, جب یہ اپنا فیصلہ کر بیٹھے. یہ ضمن ایک بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں, اپنے بڑوں سے کبھی آگے مت بڑھنا, وگرنہ ساری زندگی پیچھے ہی رہ جاؤ گے. بڑوں سے آگے بڑھ کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, بڑوں سے پیچھے رہ کر انسان بہت آگے نکل جاتا ہے. اپنے ماں باپ, اپنے بڑوں, ان کا اکرام, خاص طور پہ سے ماں باپ. جی آپ جو کہیں گے, آپ بتائیں, آپ بڑے ہیں, جیسا آپ کہیں گے ہم کریں گے. بے شک بعد میں اپنی رائے دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن بڑے کو مقدم کرے. آپ بولیے. حضرت آمنہ حضور کی والدہ کوئی معمولی خاتون تو نہیں ہے. حضرت عبد المطلب فرمانے بیٹا کوئی نام کیا رکھنا ہے؟ فرمانے لگے ابا جی آپ بڑے ہیں, آپ بتائیے کیا رکھنا ہے, آپ جو فرمائیں گے وہ رکھ دیتے. فرمانے لگے بیٹا میرے دل میں تو بار بار یہی آ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دوں, میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں, بس میرے دل میں تو یہی آ رہا ہے. اور محمد نام کیوں رکھ دو؟ کیونکہ عربی کا نام ہے, عربی, ایک پنجابی یا اردو کا نام نہیں, عربی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کا نام ہے, اور عربی کے ہر جملے حرف کا کوئی مطلب ہوتا ہے. فرمانے لگے بیٹی اس کا نام محمد اس لیے رکھنا ہے کہ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دیکھے گا تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکے گا. یہ مطلب ہے نام محمد کا, جو دیکھے گا وہ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکے گا. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا نام محمد رکھ دیے گا.
پھر فرمایا بیٹی اب تو بھی بتا تو نے کیا سوچا ہوا ہے, تو نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا. فرمایا میرے دل میں مجھے تو بشارتیں یہ مل رہی ہیں, آپ کا نام اول ہے وہ تو کنفرم ہے. فرمایا میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ دوں, میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ دوں. محمد کا مطلب سارا جہان جس کی تعریف کرے, نبی بھی کریں, رسول بھی کریں, زمانے والے کریں, انسان کریں, فرشتے کریں, جنات کریں, ساری مخلوق کریں, یہاں تک کہ غیر بھی جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. اور جو ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں. کتنے پیارے نام ہے نا. جس کی ساری تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں, جو سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے اسے احمد کہتے ہیں. فرمایا ابا آپ نے جو نام رکھا ساری تعریف کریں گے اس مناسبت سے ہے, اور میرا بیٹا سب سے بڑھ کر اپنا رب کا شکر ادا کرے گا, اس لیے میری طرف سے احمد ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو نام اللہ نے محفوظ کیے ہوئے تھے, سنبھالے ہوئے تھے. یہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کیے کہ میرے محبوب کے یہ نام رکھنے ہیں, میرے محبوب کے یہ نام ہونے چاہیے. نام رکھ دیے. ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ موقع ایسا ہے. پھر جمعے کا بیان ہے, جمعے کے بیان میں بات کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کہیں بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ, آپ کام کاج والے, مجھے پتا ہے کہ حاضریاں لگیں گی وغیرہ, مجبوراً ہے, وگرنہ بتاؤ کہ جس کے پاک پیغمبر کی تعریف ہو رہی ہو کسی کا جانے کو دل کرتا ہے؟ اٹھنے کو دل نہیں کرتا. دل چاہتا ہے کہ اس کی بات کرتے رہیں, سنتے رہیں, اس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دل روشن ہوتا ہے, ہمارا دل منور ہوتا ہے, ہمارا نصیب روشن ہو جاتا ہے, ہماری قسمت منور ہو جاتی ہے. لیکن وقت کے لحاظ سے میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آج وقت تھوڑا سا اوپر چلا جائے. کیا خیال ہے کہ بس کر دیں, ٹائم ختم ہو گیا, ایک دو باتیں کریں جی, کیونکہ جو ورکر جو گارڈ حضرات ان کو تو شاید مشکل ہوگی. چلو ایک آخری اور مختصر سی بات حضرت حلیمہ سعدیہ کی کر لیتے ہیں. بس ہے میرے پاک پیغمبر کی ماں, دودھ پلانے والی ماں, گود میں رکھنے والی ماں. ایک ماں ہے جنم دینے والی, ایک ماں ہے گود میں رکھ کر پالنے والی, اور میرے آقا کو دودھ پلانے والی. میرے آقا کی ولادت ہو گئی, کچھ دن کے بعد دائیوں کا سلسلہ مکے میں شروع ہو گیا. عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے, بہترین غذا ملے گی, صحت مند ہوں گے, آب و ہوا اچھی ملے گی. بہت ساری خواتین آئی, ہر بچے کے بارے میں پوچھتی کسی گھر میں بچہ ہے. ہمارے یہاں بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مانگنے کے لیے خواتین آتی, وہ گھر پوچھ رہی ہوتی کسی کے گھر بچہ, وہ دستک دے کے اندر جاتی, کچھ مانگتی ہے بیچاری جو ان کا طریقہ کار ہے. تو انہوں نے پوچھا دائیوں نے کہیں بچہ, بتایا فلاں 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 گھر میں ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جتنی دائیاں مکے میں آئی تھی ان میں سے تقریباً ہر دائی حضور کے دروازے پر بھی آئی تھی. ہر دائی حضور کے دروازے پر آئی ہے, دستک دی ہے. اور علماء نے جو تعداد لکھی ہے کم و بیش تقریباً 300 دائیاں تھی. ایک دو نہیں, اس سیزن میں 300 دائیاں مکے میں آئی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر دستک ہوتی, دائیوں کی طرف سے اجازت مانگی جاتی, اور آمینہ پتہ چلا بیٹا ملا ہے, اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی, اللہ نے تیری جھولی کو بھر دیا, ہم فلاں قبیلے کی دائی ہیں, فلاں قبیلے کی رہنے والی ہے, اگر بچہ دینا چاہو تو ہمیں دے دیا جائے. آقا کی والدہ ان دائیوں کے قریب آتی, قریب آنے کے بعد فرماتی بہن اللہ نے بیٹا تو عطا فرمایا, بیٹے والی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. دائیوں کا اگلا سوال یہ ہوتا اس کو پالنے کے بدلے میں کیا ملے گا, دودھ پلانے کے بدلے میں کیا ملے گا, گود میں رکھنے کے بدلے میں کیا ملے گا, 2 سال ہم اپنے پاس رکھیں گے, اجرت کیا ملے گی, انعام کیا ملے گا, اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر کی والدہ اداس ہو جاتی
ملا ہے، لیکن اس کی مقدر یہ ہے کہ والد دنیا سے جا چکا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں مال کا وعدہ نہیں کروں گی، سونے کا وعدہ نہیں کروں گی، چاندی کا وعدہ نہیں کروں گی، درہم دنانیر کا وعدہ نہیں کر سکتی، تمہاری اجرت کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ فرمانے لگی میرے گھر کا حال تو یہ ہے، دیوا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ملتا، 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا، میں تمہیں اجرت کہاں سے دوں گی، تمہارے پیسے کیسے ادا کروں گی؟ اگر محبت میں لے جانا چاہو تو لے جا سکتی ہو، مال کے بدلے میں نہیں ملے گا۔ وہ خواتین وہاں سے واپس چلی جاتی، اندازہ لگاؤ اللہ کے پاک پیغمبر کی والدہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ چاند جیسا بیٹا ملا ہے، خواتین دروازے پہ آ رہی ہیں، اٹھائے بغیر جا رہی ہیں، مال کی وجہ سے واپس چلی گئی، دولت کی وجہ سے واپس چلی گئی، انعام کی وجہ سے واپس چلی گئی۔ گویا آسمان سے آواز آنے لگی، فرمایا آمنہ گھبرانا نہ، ان کے نصیب میں نہیں تھا، ان کے مقدر میں نہیں تھا، ان کو دروازے پہ لا کے بتانا یہ تھا، یہ پیغمبر ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ اللہ نے جیسے اس کا خاندان چنا ہے، خاندانوں میں خاندان کو چنا گیا، نسب کے اندر نسب کو چنا گیا ہے، والدین کا انتخاب کیا گیا، قبیلے کا انتخاب کیا گیا ہے، ہر چیز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ گویا آواز آئی آمنہ گھبرانا نہیں، اس کے لیے اللہ دائی کا بھی انتخاب کرے گا۔ یہ دروازے پہ آئی ضرور، خود نہیں گئی، اللہ دینا نہیں چاہتا، اپنا حبیب ان کی گود میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ جو مال کی لالچی ہو اللہ کا حبیب اس کی گود میں نہیں جائے گا، جو دولت کے لیے آئی ہو اللہ کے پاک پیغمبر کے جسم میں اس کا دودھ نہیں جائے گا، میرا حبیب اس کی گود میں جائے گا، جو محبت سے اٹھائے گی، جو پیار سے اٹھائے گی، احترام کے اندر اٹھائے گی۔ فرمایا آمنہ پریشان نہ ہو، دیکھنا ابھی اس کی دائی بھی آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، نام پوچھا گیا کون ہے، آواز آئی آمنہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے اللہ نے تجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت آمنہ توڑی ہوئی آئی، فرمانے لگی بہن بیٹا تو ایسا ملا، آج تک ایسا حسن و جمال کسی کا نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس سے تجھے سونا نہیں ملے گا، چاندی نہیں ملے گی، زمین جائیداد نہیں ملے گی، اجرت نہیں ملے گی، محبت میں لے جانا چاہو تو حاضر ہے۔ حضرت حلیمہ فرمانے لگی، فرمایا بہن میں نے تو مال کا سوال ہی نہیں کیا، جلدی کر اپنے بیٹے کی زیارت کرا، بعد میں بتاؤں گی بیٹے کو اٹھانا یا نہیں اٹھانا، لے کر جانا ہے یا نہیں لے جانا۔ میں نے مال کا کوئی سوال نہیں کیا، میں نے دولت کا سوال کوئی نہیں کیا۔ دروازہ کھل گیا، حلیمہ سعدیہ نہ رہی، میں کہتا ہوں حضور کے گھر میں داخل ہوئی، گویا اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا۔ صرف حضور کو اٹھانے کے لیے گھر میں داخل نہیں ہو رہی، سمجھو اللہ اسے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ آ گئی حضور کے پاس، دیکھا اللہ اکبر، حیران ہو گئی، پریشان، اتنا پیارا بیٹا۔ فرمانے لگی آمنہ وہ کچھ نہیں چاہیے، تیرا بیٹا چاہیے، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے تیرا لگتے جگر، بس تو یہ مجھے دے اور میرے حوالے کر۔ بس اللہ کے پاک پیغمبر اس کی گود میں، حلیمہ سعدیہ کی اپنی گود میں اٹھایا۔ فرماتی پہلی برکت تو یہ تھی کہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، غربت میں تھی، فرماتی دودھ بھی اتنا نہیں تھا، میرا اپنا بیٹا عبداللہ چھوٹا دودھ پیتا تھا۔ فرماتی کہ لیکن ہر پتہ ہے کہ آدمی کا کام ہے، اسے جانا پڑتا ہے اس کام کے سلسلے میں، ان کا کام تھا، بچے پالتی تھی، کچھ انعام مل جاتا، گھر چلتا تھا، تو لینے کے لیے آئی۔ یہاں سے کوئی مال کی امید بھی نہیں لگا رہے،
فرماتی گود میں اٹھایا رب کعبہ کی قسم اللہ نے میرے سینے میں اللہ نے دودھ جاری فرما دیا. پہلی برکت میں نے خود فرماتی اپنے جسم میں محسوس کی. گویا اللہ اپنے حبیب کی خوراک کا انتظام کر رہا ہے, اپنے حبیب کا بندوبست وہ خود کر رہا ہے. اس پاک پیغمبر کے لیے کیوں دودھ کا بندوبست نہ ہو؟ جو بوڑھی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھے گا تھنوں سے دودھ جاری ہو جائے گا. بیمار بکریوں سے دودھ نکلے گا اس پاک پیغمبر کے ہاتھ سے. یہاں تو پورا وجود نبوت گود میں ہے, یہاں تو پوری رسالت گود میں ہے, تو دودھ تو جاری ہونا ہی ہے. سواری پر بٹھایا, اٹھتی نہیں. میں مختصر کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. اٹھ نہیں رہی کیونکہ حضرت حلیمہ لے کر پیچھے بیٹھی ہیں. عبد الحارث جو شوہر تھے آگے بیٹھے تھے. بوڑھی سی وہ اونٹنی ہے, اٹھ بھی نہیں رہی. سمجھے کہ شاید تھک گئی ہے لمبا سفر کر کے. غیب سے ندا آئی, جو پیغمبر سب سے آگے ہے اسے پیچھے نہیں بٹھایا جا سکتا. جو پیغمبر نبیوں میں بھی آگے ہے, رسولوں میں بھی آگے ہے, سارے جہان میں سب سے آگے ہے, اسے پیچھے بٹھا کر تم سواری کو کبھی نہیں چلا سکتے. اسے آگے بٹھاؤ, پھر دیکھو سواری جاتی کہاں پر ہے. آگے بٹھایا, اللہ نے اس بوڑھی اونٹنی کے اندر بھی قوت کو پیدا کر دیا. اب وہ سواری دوڑ رہی ہے, وہ دائیاں جو کئی دن پہلے جا چکی مالدار بچوں کو لے کر گئی. انہوں نے محسوس کیا لگتا ہے کوئی بڑا قافلہ آ رہا ہے. ریتلی زمین کے اندر اگر اونٹ کو دوڑایا جائے, گھوڑے کو دوڑایا جائے, گرد و غبار اڑے گی. جتنا تیز بھاگے گا جانور, جتنی تیزی سے بھاگے گا اتنی گرد و غبار بھی اڑتی ہوئی نظر آئے گی. دور سے پتہ چلے گا کوئی مسافر آ رہا ہے. ان دائیوں نے کہا لگتا ہے حملہ ہو گیا, لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے, بڑی تیز سواری پر کوئی آ رہا ہے. دیکھنے لگی, سائیڈ میں کھڑی ہو گئی, انتظار کرنے لگی. ان کی نظروں نے کیا دیکھا, عجیب منظر دیکھا. جس حلیمہ کو کمزور سمجھ کے پیچھے چھوڑ گئی, جس کی سواری کو کمزور سمجھا, کمزور سمجھ کے مکے میں چھوڑ کے آ گئی. جن دائیوں نے یہ تانا دیا, اے حلیمہ تیری سواری ہماری سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتی, ہماری سواری کے برابر نہیں چل سکتی. تیرا کیا پتا کتنے دنوں میں تو آئے گی, کتنے دنوں میں تو پہنچے گی. آج ان کی نظروں نے دیکھا کئی دن بعد حلیمہ سعدیہ چلی, لیکن ان سے آگے بڑھنے کو ہے, آگے نکلنے کو ہے. گویا دائیاں آواز دینے لگی, اور حلیمہ لگتا تیرا مقدر ہی چمک اٹھا, تیرا نصیب ہی چمک اٹھا. کوئی مالدار بچہ تجھے مل گیا, کوئی رئیس بچہ تجھے مل گیا, جس نے تیری سواری کو بدل دیا. اتنا اعلیٰ سواری تجھے دے دی, اتنا تجھے مالدار تجھے بنا دیا. حضرت حلیمہ فرمانے لگی, فرمایا او دائیوں میں نے سواری کو نہیں بدلا بلکہ میرا شاہ سوار بدل گیا ہے. سواری کو نہیں بدلا, شاہ سوار بدل گیا, بیٹھنے والا بدل گیا. آج تک میں نے رئیسوں کو بٹھایا, آج تک میں نے سرداروں کو بٹھایا, آج تک میں نے چودھریوں کے بچوں کو بٹھایا. یہ نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہے. پھر گویا فرمانے لگی, فرمایا تم نے اسے قبول نہیں کیا, تم نے اسے اٹھایا نہیں. مجھے تمہارے بارے میں پتا چلا کہ تم نے مال کی وجہ سے نہیں اٹھایا, دولت کی وجہ سے نہیں اٹھایا. گویا حضرت حلیمہ فرمانے لگی, فرمایا تو سی چھٹ آیا اینو تے یتیم جان کے, تو سی چھٹ آیا اینو تے یتیم جان کے, میں تے چم لیا دل دا حکیم جان کے. تسی چھٹ آیا اینو تے, بولو نا آپ, تسی چھٹ آیا اینو تے یتیم سمجھا تھا نا, یتیم جان کے, میں تے چم لیا دلا دا حکیم جان کے. ہادی جگنو مہارا میں پھڑائی جانیاں, تاہوں تیز اپنی گاچی نو ٹڑائی جانیاں. فرمایا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ اس ہادی برحق کے اختیار میں ہے. میں نہیں چلا رہی, میرا شوہر نہیں چلا رہا, یہ چل رہی ہے
تو اس مہمان کے اختیار سے چل رہی ہے، اس کی برکت سے چل رہی ہے، اور یہ اپنی منزل پر ہی جا کر رکے گی۔ وہ پاک پیغمبر دنیا میں آیا، وزیر پیغمبر دنیا میں آیا، چند ایک جملے اس پاک پیغمبر کی مدح و سلام ہے۔ عمیر چلا گیا ہے ادھر، چلو ٹھیک۔ تو اس پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی، اللہ نے اس پاک پیغمبر کو دنیا میں بھیجا۔ ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اس پاک پیغمبر کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ چند ایک جملے یہ بچہ حضور کی ولادت کے حوالے سے اشعار میں آپ کو سنائے گا، مجھے پتہ وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ موقع ذرا خاص ہے، تھوڑی سی حضور کی ولادت آپ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف